سے اپنے اپنوں کے دشمن ہو بیٹھے، اپنوں نے اپنوں کے گلے کاٹ دیے، اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کر رہے، اپنے اپنوں کو انجرڈ کر کے ہاسپٹل پہنچا رہے، اپنے ہی اپنوں کو جیل کرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے دشمن ہم ہی کافی ہیں، غیروں کی کیا ضرورت تھی؟ سوچے ذرا، زور دیں، آج کی محفل سجی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، سارے لا الہ الا اللہ والے، ہاں سارے بریلی والے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، مگر کیا کوئی ایسا ہوگا اس محفل میں؟ کیا سارے ایسے لوگ ہیں کہ جس کے سینے میں کسی کے بھی طرف سے کوئی نفرت یا کوئی بغض اور کوئی کینہ نہ ہو؟ نہیں، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دل پہچان پانا مشکل ہے کہ یہ عبادت کی نیت سے آگے بیٹھا یا دوسروں کو پیچھے کرنے کی نیت سے پیچھے بیٹھا۔ اب تو عبادتوں میں اتنی ہمارے دکھاوے آ گئے، اب تو مسجد کی پہلی صف محفوظ نہیں ہے۔ یہاں سے جا کے آپ کہو کہ مزہ آیا عثمان بھائی پہ، مزہ آیا فیضان بھائی پہ، مزہ آیا اسد بھائی پہ، کیا خاک مزہ آیا؟ اگر دل نہ بدلے تو کچھ نہ بدلا، اگر دل نہ بدل سکے تو کچھ نہ بدلا۔ آج نا سیاست کی آڑ میں آ کر کے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگ ٹکے ٹکوں پہ بک جاتے ہیں۔ ایمان اتنا سستا نہیں ہے، ایمان کتنا مہنگا ہے، پوچھ نبی کے بلال سے۔ ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، پوچھ عثمان غنی سے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، پوچھ نبی کے ابو بکر سے۔ ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، پوچھ حضرت سمیہ سے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، پوچھ حضرت زنیرہ سے۔ تب پتہ چلتا ہے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ میں نے اسی لیے کہا مر جانا لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا، مر جانا ایمان کا سودا نہ کرنا۔ آج تو معاف کیجئے گا، اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں کفر کی حد تک اترنا پڑے تو اتر جاتے ہیں، کفر کی حد تک۔ اللہ کرے یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں۔ میں ہندی کی چھندی نہیں، اشارہ کی نیا میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ باتیں ذہن میں اتر جائیں، اب کفر کی حد تک اتر جاتے ہیں۔ اگر مجھے اپنا کام کرانا ہے تو میں کفر کی تہ میں اتر کے کہتا ہوں بھائی میرے بھائی کو ذرا جیل کرا دو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے چچا کو پھانسی کرا دو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ امت اتنی سستی تو نہ تھی جو ٹکے ٹکے پہ بک جاتی، اس امت کو یوں تو نہیں بنایا گیا تھا جو ایک کپ چائے کے لالچ میں بک جاتی، اس امت کو اتنا سستا تو نہیں بنایا گیا تھا جو ذرا سے کام کے لیے ایمان کا سودا کر دیتی، اس امت کو اتنا پکا بنایا گیا کہ اتنا پکا بنایا گیا کہ ایک دسترخوان لگا کے دسترخوان کے کونے پہ باپ بیٹھا کے باپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، دوسرے کونے پہ اسی دوسرے کونے پہ بیٹا بیٹھا کے جس کو عبدالرحمن ابن ابو بکر کہا جاتا ہے۔ باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے، بیٹے نے ابا کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا ابا جی یاد ہے وہ جنگ جو اسلام سے پہلی جنگ کفر کی تھی؟ کہا بیٹے کون سی جنگ؟ کہا جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، آپ مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے، میں ابو جہل کے ساتھ آیا تھا۔ کہا پھر بیٹے؟ کہا کہ جب آپ ابو جہل کے خلاف نکلے میں مصطفیٰ کے خلاف نکلا، آپ نبی کی حمایت میں تلوار لے کے آئے، میں ابو جہل کی حمایت میں تلوار لے کر کے آیا۔ کہا بیٹے پھر؟ کہا ایک بار میں نے تلوار اٹھائی، میری نگاہ اٹھتے ابا میں نے تیرا چہرہ دیکھا، میرے ہاتھ رک جاتے ہیں، میں تیری گردن کیسے کاٹ دیتا، تو میرا باپ تھا، میں نے یہ سوچ کے تلوار واپس کر لی، ابو بکر میرا باپ رکھتا ہے اس پر تلوار نہیں چلائی جائے گی، میں نے ابا سمجھ کر کے تلوار واپس کر لی تھی۔ ابو بکر صدیق نے لقمہ چھوڑا اور کہا خبردار سن لے، تو میرا بیٹا تھا جو تو نے میدان جنگ کے اندر مجھ کو دیکھ کر کے باپ ہونے کے خیال سے تلوار واپس کر لی، شکر منا کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ میں دودھ کا رشتہ بھلا دیتا، خون کا رشتہ بھلا دیتا، اور میں تیری ایک ٹکڑے نہیں بلکہ تیرے کئی ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ ابو بکر کا ظاہر بھی نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر کا باطن بھی نبی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، ازہری کمیٹی، حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سرزمین چمن نگریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ
زور سے یہ ایمان ہے. میرا امام کہتا سونا جنگل. کیا بات ہے. پھر کائے بلایا اسد اقبال بھائی؟ سب تو آپ کو یاد ہی ہے. سونا جنگل چھائی بدلی سونے والوں چوروں کی سبحان اللہ ہے نا. لگ رہا ہے کہ آج پکے بریلویوں سے بالا پڑ گیا ہے نا. الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے. ہم تو کہتے ہیں قادری کر. قادریوں میں قدر عبد القادر قدرت نما کے. کیوں کہتے ہیں؟ اس کا راز بھی میرے مرشد تاج الشریعہ نے کھولا اور انہوں نے کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. زندگی ہے نبی کی. زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے. جینا مرنا ہے سب کچھ. جینا مرنا ہے سب کچھ. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آ گئی. اختر قادری ملاؤ وہاں سے. قادری کر. ہاں قادری رکھ. قادریوں میں اٹھا ادھر ملاؤ. اختر قادری. خلد میں خلد ماں ہے ہر ایک. خلد ماں ہے ہر ایک. قادری کے لیے اللہ سلامت رکھے. او بھائی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو. اگر اگلی بات جو میرے امام نے کہی نا وہ تو نہایت سستا سودا. بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق کا ہے نا. ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا. زور سے حضرت ابو بکر صدیق کا. ٹینشن ہو رہی ہے کہ کسی کو ابو بکر سے؟ نہیں. ٹینشن ہو رہی ہے کیا؟ ہماری جان ابو بکر. نہیں نا. پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر. حضرت صدیق. حضرت دوسرا تیسرا عثمان. سارے نہیں بول رہے. تیسرا عثمان. اب بھی سب نہیں بولے. تیسرا عثمان. چوتھا بے شک. حضرت علی کے نام میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. کمزور لے لے تو پہلوان کی کمر توڑ دیتا ہے. جی بے شک. یہاں تو ساری شے فٹے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی کا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے. بے شک. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسا, حضرت عمر جیسا, حضرت عثمان جیسا, مولا علی جیسا. مولا علی جیسا. ظلم نہیں تھے. 3 محلوں میں الیکشن لڑ لیا. کہہ مجبوری ہے کہ نقلی لگانا پڑتا. ہاں مجبوری ہے. ہم کو بیٹھے. ہاں ایسے لوگ بنا کے کہہ گئے 3 محلوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں. عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا حکمران ہے. شک بے شک. 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے عمر. تیری حکومت کے دور میں تیری بیوی کنٹرول میں نہیں. اور عمر کا دور خلافت ہے تو شیر اور بکری ایک جگہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بتا حکم تیرا مضبوط کہ ان کا؟ بولو. ان کا زیادہ نا. شیر بکری ایک جگہ پانی پی رہے. بکری گھور کے دیکھ رہی ہے. اب شیر ہمت ہے تو ہاتھ لگا. اب شیر نیچے کو منہ ڈالے پڑا. دور کو کا ہے. دور زور سے دور
عمر کہا ہے آج کے کچھ بگڑے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کی غلط تصویر سمجھ رکھی ہے. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ دولت جتنی چاہے زیادہ ہو جائے کامیاب جتنے چاہے زیادہ ہو جاؤ خوشی کے موقع پہ کبھی شراب کو منہ نہ لگانا کبھی جوؤ کے اڈوں کو آباد نہ کرنا رشوت کے قریب نہ جانا بیاض نہ لینا سود نہ لینا تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس لیے کہ حرکتیں تمہاری ہوتی ہیں لوگ اسلام کو تصور کرتے ہیں اگر کوئی ٹوپی والا اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا شراب منہ سے لگاتا ہے لوگ فیصلہ کرتے ہیں مسلمان بہت برے ہوتے ہیں اگر کوئی بیاض لیتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں مسلمان بہت برے ہوتے ہیں اگر کوئی بیاض کھاتا ہے لوگ فیصلہ کرتے ہیں مسلمان برے ہوتے ہیں نہیں خدا کی قسم مسلمان برے نہیں ہوتے مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی دیکھ کے کہتے ہیں کتنی اچھی قوم بنائی گئی ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے مدینے والا بھی وارث ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.